کیا مفید ہے، کیا نافع ہے، ان چیزوں کو حلال قرار دیا ہے، اور چند چیزیں جو انسان کی صحت، اس کے جسم، اس کے کردار، اخلاقیات کے منافی ہیں، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دینا یا حرام چیزوں کو حلال قرار دینا، یہ کسی کا اختیار نہیں ہے، ایون کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نہیں۔ آپ نے ایک بار کسی وجہ سے اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دے لیا تھا، تو اللہ نے تنبیہ کی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، کہ اے نبی جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے، آپ اس کو کیسے حرام قرار دے سکتے ہیں؟ تو آپ نے رجوع کیا۔ 7ویں پارے کی ابتدائی آیات میں یہی حکم بیان ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے ایمان والو، وہ پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال ٹھہرائی ہیں ان کو حرام مت کہو اور تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی جس طرح حرام چیز کو حلال قرار نہیں دیا جا سکتا، تو اسی طرح حرام کو حلال بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام کی ایک جماعت آئی، آپ گھر میں نہیں تھے۔ انہوں نے ازواج مطہرات سے پوچھا کہ آپ شب و روز کیسے گزارتے ہیں؟ انہوں نے آپ کے معمولات لیل و نہار بیان کیے، تو انہوں نے اپنے اوپر یہ خیال کیا کہ شاید وہ کم ہیں، ہمیں زیادہ کرنا چاہیے، وہ تو نبی ہیں، کأنہم تقالوہا، تو ہم آپ کے مقام و مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتے، وہ تو اونچے انسان ہیں، تو ہمیں بڑھ کر عبادت کرنی چاہیے۔ تو ایک نے کہا کہ میں آج کے بعد ہمیشہ افطار سے رہوں گا، روزہ نہیں رکھوں گا، روزہ رکھوں گا، ہمیشہ افطار نہیں کروں گا، افطار نہیں کروں گا، ہمیشہ روزے سے رہوں گا۔ ایک نے کہا کہ میں ساری رات قیام کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں بس میاں بیویوں سے تعلق پیدا نہیں رکھوں گا، مجرد زندگی گزاروں گا۔ یہ کتنے پاکیزہ خیال ہیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی میری نیت تو ٹھیک ہے نا۔ نیت ٹھیک ہونے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ وہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ تو یہ تینوں باتیں بظاہر اچھی ہیں، لیکن چونکہ یہ کام اختیار کرنے سے حقوق العباد متاثر ہونے تھے، اہل و عیال کے حقوق، مہمانوں کے حقوق، اپنی انسان کی باڈی کے حقوق، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کر دیا۔ کہا انی اخشاکم للہ واتقاکم للہ، میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ متقی ہوں، لیکن اس کے باوجود میں افطار بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، حقوق زوجیت بھی ادا کرتا ہوں۔ یہ ہے دین اور دنیا میں اعتدال۔ تو فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، تم جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میری امت سے نہیں، میرے طریقے پر نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا دین دنیا اور آخرت کا ایک حسین امتزاج ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دنیا کو چھوڑ کر رہبانیت اختیار کرنا، صحراؤں میں پہاڑوں کی طرف نکل جانا، تبتل اختیار کرنا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، تبتل یہ ہے کہ آپ دنیا داری کرتے ہوئے، حقوق العباد ادا کرتے ہوئے، روزے بھی رکھیں، 5 وقت کی نماز بھی ادا کریں، اعتکاف کریں، عمرہ کریں، حج کریں، طواف کریں۔ یہ اللہ نے مراقبے کی شکلیں پیدا کی ہیں، دنیا بھی ساتھ اور دین بھی ساتھ۔ تو بعض لوگ
دنیا میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں دین کی پرواہ نہیں، یہ غلط ہے۔ اور کچھ لوگ دین میں اس قدر غرق ہو جاتے ہیں کہ ان کو حقوق العباد کا پاس نہیں رہتا، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان جو راہ اعتدال ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے حقوق بھی ادا کریں، دنیا کے معاملات بھی درست ہوں، اور اللہ کے ساتھ بھی معاملہ ٹھیک ہو۔ قسم توڑنے کا کفارہ، اس کا ذکر ہے۔ اول تو قسم کی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ جو وزادار خاندانی لوگ ہوتے ہیں ان کی زبان ہی قسم ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو قسم اٹھانے کی عادت ہوتی ہے، غلط جھوٹی ہوتی ہے، تو یہ تو گناہ کبیرہ ہے، نہیں کھانی چاہیے۔ اور کسی کا تکیہ کلام بن جاتا ہے واللہ باللہ تاللہ، یعنی اس کے دل میں پختہ ارادہ نہیں ہوتا، بس زبان سے، تو اس کو یعنی بھول چوک اس میں ہو جائے تو معافی ہے۔ تو وہ قسم جو جان بوجھ کر ارادتاً اٹھائی جائے کسی کام کے کرنے کی یا نہ کرنے کی، وہ توڑنی پڑ جائے تو اس کا کفارہ چند چیزوں کی شکل میں یوں ہوگا: 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے جو وہ خود گھر میں کھاتا ہے، یا 10 مساکین کو کپڑے پہنائے، یا ایک غلام آزاد کرے۔ اگر یہ تینوں کام نہیں ہو سکتا تو 3 روزے رکھے۔ یہ کفارہ قسم ہے۔ اور قسم جب بھی انسان اٹھائے اللہ کے نام کی اٹھائے، غیر اللہ کی قسم اٹھانا شرک ہے۔ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک۔ تو یعنی بعض لوگ باپ دادا کی قسم کھاتے ہیں، پیروں فقیروں کے نام کی کھاتے ہیں، اولاد کی قسم کھاتے ہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اخلاق کی پاکیزگی کے بارے توجہ دلائی گئی۔ جوا اور کسی انسان کا ناحق مال کھانا، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ شراب پینا اور اسی طرح بعض چیزوں سے فال نکالنا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ جوا خواہ وہ کسی بھی ملک میں ہو، کسی بھی ماحول میں ہو، وہ حرام ہے۔ شراب بھی حرام ہے، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، یہ شیطانی کام ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ سورۃ المائدہ میں حلت و حرام کے اور بھی احکام بیان ہوئے ہیں۔ اسی طرح اس کا بھی بیان ہوا ہے کہ احرام کی حالت میں خشکی کا جانور شکار کرنا حرام ہے، البتہ سمندری جانور کی جواز ہے، وہ جائز ہے۔ بری چیز عام ہو جائے تو اس کی برائی کم نہیں ہو سکتی۔ بعض لوگ کسی غلط چیز کو دیکھتے ہیں، شروع میں کہتے ہیں کہ بڑا غلط ہے، حرام ہے، شیطانی کام ہے، اس سے بچو۔ آہستہ آہستہ وہ چیز ہمارے گھروں کو پہنچ جاتی ہے، ہماری جیبوں میں پہنچ جاتی ہے، تو ہم اسے حلال سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ غلط ہے، خبیث ہے، خواہ وہ عروج پکڑ لے، اور حق اور حلال خواہ وہ دب جائے، وہ حلال اور جائز ہے۔ تو لوگوں کی کثرت اور کسی کام کا عام ہو جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ چیز اب جائز ہو گئی ہے۔ مثلا ہمارے شادی بیاہ کے ماحول میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ بڑے حاجی نمازی، تراویح پڑھنے والے، ماشاءاللہ حج عمرہ کرنے والے، شادیوں میں ایسے لگتا ہے کہ ہم نے 2 دن اسلام سے چھٹی لے لی ہے۔ شادی کے نام پر 6 دن، 8 دن مختلف قسم کے ایسے فنکشن ہوتے ہیں جس میں خرافات ہوتی ہیں، رقص و سرور کی محفلیں ہوتی ہیں، شراب پیش کی جاتی ہے، الیاذ باللہ۔ روکا ٹوکا جائے، یہ جی چلو بچے ہیں کوئی نہیں، یہ جوانی مستانی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بہت غلط رویہ ہے۔ تو ایسی چیزوں سے بچنا اور حرام کو منکر کہنا، معروف کو معروف کہنا، یہ ایمان ہے۔ اگر ہم برائی کر کے خوش ہوں یا برائی میں ملوث ہوں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ مشرکین کے جرائم اور ان کے کچھ ایسے اعمال کا ذکر کیا گیا ہے جو بتوں کے نام پہ کرتے تھے۔ وہ جانور
انہوں نے کچھ جانوروں کو مخصوص کیا ہوا تھا اپنے بتوں کے نام، پیروں فقیروں کے نام، جس کی وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا ہے۔ شریعت کے مقابلے میں منکرین حق کی ایک عام دلیل یہ رہی ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو جس دین و مذہب پہ پایا وہی برحق ہے، ہم نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ دین کتاب و سنت کا نام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کا نام ہے، حضرات صحابہ کرام کے اقوال و افعال کی روشنی میں۔ دین ہمارے جذبات، اندھی تقلید کا نام نہیں ہے۔ تو جب قرآن و سنت کی بات آ جائے تو پھر ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کو فالو اپ کیا جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کریں گے، کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو معبود بناؤ؟ کہیں گے ہرگز یہ نہیں۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نبی ہو کر لوگوں کو شرک کی طرف بلاؤں؟ تو اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب قرآن میں یہ نازل ہوا کہ جو شرک کرتے ہیں اور جن کو پوجا جاتا ہے غیر اللہ کے طور پہ، وہ جہنم میں جائیں گے، تو بعض نے کہا کہ یہ عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، ان کو ابن اللہ کہتے ہیں یا اللہ کہتے ہیں، ثالث و ثلاثہ کہتے ہیں، تو ان کا کیا ہوگا؟ تو پھر اللہ نے اس آیت میں فرما دیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت نہیں تھی کہ مجھے معبود کے طور پہ اپنایا جائے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت ہو وہ تو جہنم میں جائے گا۔ جو عبادت سے روکتا رہا، غیر اللہ کی عبادت سے، شرک سے روکتا رہا، پھر بعد میں لوگوں نے ان کو، ان کی قبروں کو، ان کی یادگاروں کو شرک کے اڈے بنا دیا، تو ان کا قصور نہیں ہے، یہ بعد والوں کا قصور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ سورہ انعام بعض روایات میں ہے کہ یہ وہ صورت ہے بیک وقت نازل ہوئی اور 70,000 فرشتے تھے اس صورت کے نزول کے ساتھ، جبریل علیہ السلام کے ساتھ، اور اس کے دو مرکزی موضوع ہیں: توحید کا اثبات، عقلی، نقلی، تاریخی، فطرتی طور پر، اور شرک کی مذمت اور اس کی تردید۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی توحید کا ذکر کیا ہے، اور سب سے پہلے عقلی دلیل دی ہے: الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور نور کو پیدا کیا۔ تاریکیاں، گمراہیاں چونکہ زیادہ ہیں اس لیے اس کو جمع کے طور پہ لایا گیا، اور نور حق ایک ہوتا ہے تو اس کا مفرد صیغہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ یہ کائنات، شمس و قمر، آسمان، زمین، بحر و بر، یہاں تک کہ ہمارا اپنا وجود، اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، وہی خالق و ارض و سما ہے، ہر چیز کا خالق وہی ہے، تو پھر ہر قسم کی عبادت کے لائق بھی وہی ذات ہے۔ یہ لاجک کے خلاف ہے، یعنی کام کوئی کرے، محنت کوئی کرے، صنعت گری کسی کی ہو، مالک کوئی اور بن بیٹھے، یہ عقل بھی نہیں مانتی۔ تو اللہ نے اس فلسفے کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ شرک یہ علم، بصیرت اور دانش کے خلاف ہے۔ شرک جہالت، حماقت کا ایک نتیجہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں شرک کی آلودگیوں سے محفوظ فرمائے۔ تو اللہ کی توحید کی اقسام ہیں، اس کے اللہ اپنی ذات میں، اپنے وجود میں، اسماء و صفات میں، ربوبیت میں، عبادت میں، الوہیت میں تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر جو اہل مکہ تھے ان کے اس فلسفہ یا ان کے اس نظریے کا ابطال ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، ہم بیت اللہ کے معمار ہیں، اس کے والی وارث ہیں۔ تو اللہ نے کہا اس گمنڈ میں نہ آنا، تم سے پہلے بھی بڑے زور آور لوگ تھے لیکن انہوں نے شرک کیا،
تو ہم نے ان کو نیست و نابود کر دیا، یہودی عیسائی۔ پھر اب مشرکین مکہ جو اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے، تو اللہ نے حقیقت حال بیان کر دی۔ یاد رکھو اللہ کا مقرب وہی ہے جو عقیدہ توحید پر ہے اور شرک کو اس کی تردید کرتا ہے، اور شرک اس کی زندگی میں نہیں ہے۔ اور جو لوگ شرک میں، بغاوت میں، ہٹ درمی کا مظاہرہ کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بھی اسی طرح برباد کر دوں گا جس طرح پہلے لوگوں کو ختم کیا۔ تو اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، جب چاروں طرف سے آپ کی مخالفتیں بڑھ گئیں اور آپ کے خلاف لوگوں نے اکٹھ کر لیا، تو اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے ہیں ان کو بھی جھٹلایا گیا، انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے، تو آپ کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ صبر، تحمل آج بھی ہر اس داعی، مبلغ اور مصلح کے لیے ضروری ہے جو لوگوں کو صرف اور صرف ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ عقیدہ توحید کی طرف بلانے میں بڑے چیلنجز ہیں، بڑے مسائل ہیں، لیکن ان مسائل کو فیس کرنا حکمت دانائی کے ساتھ یہ امتحان ہوتا ہے۔ دنیا میں عذاب الہی کی جو صورتیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر سے آسمان سے عذاب نازل کرتا ہے، زمین سے کرتا ہے، لوگوں کو باہم گتھم گتھا کر دیتا ہے، لوگ فرقوں میں، گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عذابوں سے محفوظ فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے ساتھ جو ایک مناظرہ ہوا اس کا ذکر ہے، اسی طرح اپنی قوم کے ساتھ ایک پریکٹیکلی انہوں نے شرک سے بچاؤ کی تدبیر کے طور پہ ایک عمل یہ کیا کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، ستارہ طلوع ہوا تو آپ نے کہا کہ یہ بڑا روشن ہے، یہ میرا رب ہے۔ وہ غروب ہو گیا چاند کے آنے پر، کہا کہ چاند روشن تر ہے، میں اس کو مانتا ہوں۔ وہ بھی غروب ہو گیا، کہا کہ میں لا احب الآفلین، جو اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتے میں ان کو رب کیسے مانوں۔ سورج طلوع ہوا، کہا کہ یہ سب سے بڑا روشن ہے، یہ میرا رب ہے۔ وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا جو اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ آج کل آپ دیکھیں جہالت کی انتہا ہے، ہم مسلمان ہو کر بھی قبر کے نیچے دبے ہوئے لوگوں کو معبود مانتے ہیں، ان کو مشکل کشا کہتے ہیں، دستگیر کہتے ہیں، غریب نواز کہتے ہیں۔ یہ شرک کی اقسام ہیں، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ جو انسان اپنے وجود کا اور اٹھنے پہ قادر نہیں ہے، وہ فوت ہو چکا ہے، وہ دوسروں کو کیا دے گا؟ تو اللہ جو حی القیوم ہے اسی کو پکارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بیوی اور بیٹی ہونے کا انکار ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ اور اسی طرح ایک آیت میں توحید کے موضوع کو سمو دیا گیا ہے، جیسے کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ اس میں توحید ربوبیت بھی ہے، توحید عبادت بھی ہے، توحید اسماء و صفات بھی ہے۔ یہ بڑی جامع آیت ہے، اس کا جا کر بار بار مطالعہ کریں۔ سورہ انعام آیت نمبر 102۔ تو یہ عقیدہ توحید میں ایک اصل الاصول آیت ہے، اور آخری چند آیات سے پہلے اس سے منع کیا گیا ہے کہ جو مشرکین کے جھوٹے معبود ہیں ان کو گالی مت دو۔ اگر آپ ان کو گالی دیں گے وہ ضد میں آ کے جو تمہارا معبود برحق ہے اس کو گالی دیں گے۔ تو گالی کسی کو بھی نہیں دینی چاہیے۔ اور جو نوجوانوں میں رواج ہے، بہن ماں کی گالی دیتے ہیں فیشن کے طور پہ، پھر گالیاں سنتے بھی ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔